نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آپ فرما دیجئے جو شخص دشمن ہے جبریل کا، بے شک انہوں نے تو قرآن کو اتارا ہے آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو کچھ اس سے پہلے، ہدایت ہیں اور بشارت ہیں ایمان والوں کے لیے۔ جو شخص دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکال کا، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ یہود کے ایک شبہ اور ایک اعتراض کا جواب ان آیات میں دیا جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل کتاب آئے جو ان کے بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام جو مسلمان بھی ہو گئے بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا ابن سوریہ، جس کی ایک آنکھ خراب تھی اور ایک آنکھ ٹھیک تھی، اور ان کا ایک مانا ہوا علم والا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے انہوں نے گفتگو کی، اور چند سوالات انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے کیے۔ کہنے لگے کہ اگر آپ ان سوالات کے جوابات دیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ان سوالات کے جواب اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس میں ایک سوال تو انہوں نے قیامت کے متعلق کیا، قیامت کی نشانیوں کے متعلق۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں۔ کہنے لگے یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ آپ نے فرمایا پھر مان جاؤ نا، مانتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے ایک اور سوال کر دیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو مہمانی کے طور پر جو کھانا دیں گے وہ کس چیز کا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا جو زائد حصہ ہے، روایات کا ترجمہ یوں بنتا ہے، باقی واللہ عالم بے مرادی وہ کیسی صورت بنے گی، فرمایا وہ ملے گا۔ اس کے بعد جو بیل کا گوشت ہے، وہ بیل جو جنت ہی میں چرتا ہے، اس کا گوشت مہمانی کے طور پر دیا جائے گا۔ کہنے لگے جواب یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے ہماری کتابوں میں۔ فرمایا پھر مان جاؤ، مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ایک اور سوال کر دیا انہوں نے،
کہ آپ یہ بتائیے، یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ کبھی باپ کی شکل پر جاتا ہے، کبھی ماں کی شکل پہ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، اگر مرد کا جو مادہ ہے، مادہ منویہ، وہ غالب ہو تو بچہ باپ کی شکل پہ ہوتا ہے، عورت کا غالب ہو تو عورت کی شکل پہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے یہ جواب بھی ٹھیک ہے کہ تورات میں موافقت تھی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو تم تصدیق کر رہے ہو نا کہ جواب ٹھیک ہے، ساری باتیں درست ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ میں پھر ایمان لے آؤ نا۔ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے، یہ جو قرآن مجید آپ پر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، یہ قرآن مجید لے کر آنے والے کون ہیں؟ کون لے کے آتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ یہ جبریل لے کے آتے ہیں علیہ السلام۔ کہنے لگے اس لیے تو ہم ایمان نہیں لاتے، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے کہ قرآن جبریل لے کے آ رہے ہیں۔ بھئی وہ کیا ہوا تمہیں جبریل لے کے آتے ہیں؟ کہنے لگے جبریل تو ہمیشہ ہمارے دشمن ہی رہے ہیں، کبھی ہمارے حق کی کوئی چیز نہیں لے کر آئے۔ مشکل سے مشکل احکام لائے تو یہ جبریل لائے، ہمارے لیے عذاب لائے تو یہ جبریل لائے، ہم جب پھنسے حکم جبریل لے کے آئے۔ اور ہمارا جو دشمن گزرا ہے بخت نصر، جس نے شام اور ان علاقوں پر حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجائی، بیت المقدس کو اس نے جو ہے نا خراب کیا، کہا یہ جبریل جو ہے بخت نصر کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اپنے ہاں ایک گھڑا ہوا تھا کہ ہمیں ہمارے نبی بتا گئے تھے کہ تمہارا ایک دشمن آئے گا، اس کی یہ شکل ہوگی، علامتیں بتائی گئی تھیں ہمیں۔ تو ہم نے علامتیں بخت نصر میں پہچان لی تھی، جب ابھی نوجوان لڑکا تھا، وہ بڑا نہیں ہوا تھا، تو ہم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ اس کو ابھی قتل کر دیں، بڑے ہو کر یہ ہمارا دشمن بنے گا، ہمیں تکلیف پہنچائے گا۔ ہم قتل کرنا چاہتے تھے لیکن وہ بھاگ گیا، اس لیے کہ جبریل اس کے ساتھ تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بچا کے لیں گے۔ تو اس لیے جبریل چونکہ لے کر آئے ہیں، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ تورات تو اللہ نے جبریل کے واسطے کے علاوہ دی، براہ راست دی، اس میں جبریل کا واسطہ نہیں ہے، اس لیے ہم تورات پر ایمان لائے، ہم نے تورات کو مان لیا۔ چونکہ یہ جبریل لے کر آ رہے ہیں، ان کی ہماری بنتی نہیں ہے، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے اس بات پہ۔ یہ اعتراض ڈھونڈا انہوں نے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان لے آئے، ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، جبکہ ان کا نام بھی سوال کرنے والوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ابن سوریہ اور باقی بھاگ گئے اس سے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے ان کی تردید فرمائی، ان کے شبہ کا اور اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جبریل لے کے آ رہے ہیں، اس واسطے ہم نہیں مانتے، میکائیل لاتے نا، کیونکہ وہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں اور وہ بارش، اللہ کی رحمت اور یہ چیزیں ان کے ذمے ہیں، تو اگر وہ لے کے آتے پھر تو رحمت ہی رحمت ہوتی نا، پھر ہم مان جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ، تمہارے نزدیک جبریل اور میکائیل کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ان دونوں کا کیا مرتبہ ہے؟ تو یہودی کہنے لگے ہم تو یہ سمجھتے ہیں
دائیں طرف جبریل ہیں تو بائیں طرف میکائیل ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، پھر تو بات ہی حل ہو گئی۔ جب دونوں اللہ کے قریب ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جبریل سے دشمنی رکھو اور میکائیل تمہیں کچھ نہ کہیں، وہ تمہارے لازمی دشمن بنیں گے، کیونکہ دونوں ہیں تو اللہ رب العزت کے قریبی، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک کے ساتھ دشمنی رکھو اور دوسرا تمہارا حمایتی ہو، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میکائیل جبریل کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھ لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خواہ کہ تمہارے اعتراضات ہیں ایمان نہ لانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص ہے دشمن جبریل کا۔ اس بات کو اللہ نے یہی روکا۔ پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ فرمایا کہ دشمنی کرتے کیوں وہ، اور جبریل سے دشمنی کا مطلب کیا ہے تمہارا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جبریل خود تھوڑے آتے ہیں، اپنی مرضی سے تھوڑے آتے ہیں۔ جبریل جو ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، وہ تو قاصد بن کے آتے ہیں اللہ رب ذوالجلال کے۔ کسی کے قاصد سے دشمنی رکھنا حقیقت میں جس نے بھیجا ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے، جبریل کے ساتھ دشمنی حقیقت میں اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ وہ تو نازل کرنے والے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، وہ تو قرآن لے کر آئے ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ اور آگے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، سورہ مریم میں، طٰہٰ سے ذرا پہلے 2 رکوع پہلے 16ویں سپارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل کبھی کبھی آنے میں بہت لیٹ کر دیتے ہو، آپ سے ملاقات کا دل چاہتا ہے۔ آدمی جو بار بار کسی سے ملتا رہے، انس تو ہوتا ہے نا، محبت تو ہوتی ہے نا، کہ جلدی ملیں، جلد از جلد ملیں، بار بار محبت ہو۔ جبریل جو آپ آتے ہیں اس سے ذرا زیادہ آیا کرو، زیادہ آیا کرو تاکہ ملاقات زیادہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا یہ آیت دے کر کہ آپ جا کر کہیے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم خود نہیں آتے، ہم آپ کے رب کے حکم کے ساتھ اترا کرتے ہیں، ہمیں خود آنے کا اختیار نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ آنا ہے، کتنی مرتبہ نہیں آنا، جب رب کا آرڈر ہو جاتا ہے تو ہم آ جایا کرتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے حکم سے نازل کیا، تو دشمنی اللہ سے ہوئی نا تمہاری۔ اور اس میں قابل توجہ لفظ ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ قرآن مجید اتارا ہے آپ کے دل پر۔ ایک ہوتا ہے آدمی کان سے سنے اور پھر وہ الفاظ اور وہ معانی انسان کے دل پر اتر جائیں، عادتاً طریقہ سننے کا یہی ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز براہ راست دل کے اندر ڈال دی جائے، الفاظ اور معانی دل کے اندر آئیں۔ جنہا کئی مرتبہ آپ کسی سے کوئی چیز نہیں سنتے، خود سوچتے ہیں، آپ کے دل میں وہ چیز آتی ہے، پھر زبان اور کانوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے باہر آتی ہے اور کانوں کے ذریعے آپ سنتے ہیں، دل میں بات آئی۔ وحی الہی جو ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ وحی آپ کے دل پر نازل کی گئی، قرآن مجید آپ کے دل پر جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبریل امین نے اللہ کے حکم سے قرآن مجید آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، پھر آپ کی زبان سے جاری کروایا ہے اور امت نے سنا ہے اور یاد کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے نا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ،
ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، اس طرح کا پڑھائیں گے۔ تو پڑھانا کیا ہے؟ اللہ نے براہ راست قرآن آپ کے سینے پر نازل کر دیا کہ آپ بھولنے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے۔ بندہ ویسے بار بار زبان سے پڑھتا ہے نا، دل میں بٹھانے کے لیے، تو اس میں تو بھول جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے دل میں بٹھا دیا جائے تو پھر بھولنے کا کیا سوال ہے؟ زبان سے ادا ہوگا۔ سورہ القیامہ میں فرمایا نا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کرنا، وَقُرْآنَهُ، زبان سے پڑھوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہ کام کریں گے۔ تو الغرض پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ خود نہیں آتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو وہ لے کر آتے ہیں نا، اسے تو دیکھو نا، وہ کوئی تمہاری دشمنی والی باتیں تو نہیں لے کے آ رہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو کتاب یعنی قرآن لے کر آئے ہیں، وہ تو اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، جس میں تورات بھی شامل ہے۔ قرآن تو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، اور تم کم عقل ہو، جو جبریل لے کے آ رہے ہیں، تمہاری تصدیق ہو رہی ہے، پھر بھی تم انکار کر رہے ہیں۔ وَہُدًى، جو وہ لے کر آ رہے ہیں وہ تو سراسر ہدایت ہے، ہدایت رہنمائی ہے، راستہ دکھلاتی بھی ہے، راستے پر چلاتی بھی ہے، سیدھا راستہ بتلاتی بھی ہے وہ کتاب۔ تو سیدھا راستہ جو بتلائے، وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، انسان اس راستے کو لیتا ہے کہ یہ مجھے سیدھا راستہ بتلا رہا ہے، کہ چلو اس نے میری رہنمائی کی ہے۔ وَبُشْرَا، اور جو جبریل لے کر آ رہے ہیں وہ تو ہے ہی سراسر خوشخبری کی خوشخبری، بشارتیں کن کے لیے؟ للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے۔ تمہیں یہ تو نظر آیا کہ وہ مشکل احکامات لے کر آئیں، یہ بھی تو دیکھو خوشخبریاں بھی تو جبریل امین ہی لے کے آ رہے ہیں نا۔ خوشخبری کی ساری آیات، جس میں وہ آیات بھی شامل ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب اگر ایمان لائیں، اللہ ان کو ایمان لانے کا دگنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کہ پہلے نبی پر بھی ایمان لائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تھے، اور پھر آپ کی آمد کے بعد جب آپ پر ایمان لائے تو اللہ اس کا ثواب الگ عطا فرمائیں گے، اس کا ثواب الگ عطا فرمائیں گے۔ یہ خوشخبری بھی تو جبریل ہی لے کے آئے نا، یہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ تو الغرض فرمایا جو لے کے آئے ہیں اسے دیکھنا چاہیے، وہ تو سارا تمہارے حق میں ہے۔ جواب کی تیسری شق، من کان عدوا للہ، فرمایا یاد رکھو جبریل سے دشمنی رکھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جبریل کے ساتھ دشمنی یہ ایک پورے سلسلے کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ بھیجنے والے اللہ ہیں۔ وَمَلَائِکَتِهِ، اس کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ کیوں؟ جبریل امین تو فرشتوں کے سردار ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے پیغمبروں کا انکار اور دشمنی ہے، کیونکہ جبریل بھی تو قاصد ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی اللہ کا پیغام جبریل سے سن کے آگے پہنچاتے ہیں۔ گویا کہ تم نے اس پورے سلسلے کا انکار کر دیا، جس میں رسولوں کا انکار بھی شامل ہے۔ ملائکہ میں سارے فرشتے آگے، لیکن اللہ نے جبریل اور میکائیل کا نام الگ لیا، ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ فرمایا اسی طرح جو جبریل کا دشمن میکائیل کا دشمن ہے تو وہ کافر ہے۔ درمیان میں اللہ نے بات چھوڑی، وہ کافر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اگلا جملہ بتاتا ہے، اور اللہ جو کافر ہیں ان کا دشمن ہے۔ اللہ کافروں کا دشمن ہے، ان سے دشمنی رکھنے والا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ایمان والا نہیں ہے اللہ کبھی اس کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے، کافروں کا دوست نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے، فرمایا وہ اللہ کا دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ تو دعویٰ کرتے تھے، جس طرح کل کی آیات میں آیا کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں،
اللہ کے بیٹوں جیسے ہیں۔ فرمایا کام کافروں والے کرتے ہو جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو جبریل کا میں نے تعارف کرا دیا کہ وہ پیغام لانے والے، میکائیل بھی اسی میں ثابت ہو گیا کہ بارش وغیرہ کا نظام ان کے پاس ہے۔ اور تیسرے فرشتے اسرافیل، ان کا بھی حدیث میں ذکر آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات دعا مانگتے تھے، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے، حدیث میں آتا ہے۔ تو اسرافیل، تینوں کے نام دو کہ قرآن میں حدیث میں آئے۔ چوتھا اسرائیل ہے، اگرچہ اس طرح حدیث میں ثابت نہیں ہے باقاعدہ یہ نام۔ اور میں نے بنی اسرائیل کے لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی، ایل عربی زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے، اللہ کو ایل کہتے ہیں۔ اور جبر، میکا، اسرا اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ازرا، تو یہ سب کیا ہے؟ عابد کے معنی کے اندر ہے۔ تو ان سب کا معنی کیا ہے؟ عبد اللہ، اللہ کے بندے۔ جس طرح کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا نا، تو اس کا معنی بھی کیا ہے؟ عبد اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ اس طرح ان کے جو ہے یہ نام ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کریں قرآن جن کے لیے ہدایت اور بشارت بنتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت حاصل کرنے والا اور بشارت حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔